رمضان کا چاند نظر آتے ہی دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک انجانا خوف بھی۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا، اور خوف اس بات کا کہ کہیں یہ ہمارا آخری رمضان تو نہیں۔ ہم ہر سال یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی زندگی لمبی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت عمر نہیں دیکھتی، وہ وقت دیکھتی ہے، اور وقت کسی کو خبر دے کر نہیں آتا۔ ہم نے پچھلے رمضان میں کتنے ارادے کیے تھے، کتنی دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ اگلا رمضان نصیب کرنا۔ آج وہ اگلا رمضان ہمارے سامنے کھڑا ہے، لیکن کیا ہم وہی انسان ہیں جو پچھلے سال تھے؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے پھر وہی غفلت، وہی سستی، وہی دنیا کی دوڑ کو اپنا لیا ہے؟ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو توڑنے اور دل کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ذرا سوچیں، اگر یہ واقعی ہمارا آخری رمضان ہو تو؟ اگر اس کے بعد ہمیں قبر کی تاریکی میں اترنا ہو؟ اگر اگلے سال جب رمضان آئے تو ہم اس دنیا میں نہ ہوں؟ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ ان کے بھی خواب تھے، ان کے بھی منصوبے تھے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ کیا ہمیں اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم اگلا رمضان دیکھ سکیں گے؟ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے اور رمضان اس امتحان کا خاص پرچہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نماز 70 گنا زیادہ، ایک صدقہ بے شمار گنا زیادہ، ایک آنسو اللہ کے خوف میں بہہ جائے تو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس موقع کو پہچان رہے ہیں یا اسے بھی عام دنوں کی طرح گزار رہے ہیں؟ ہم سحری میں اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے دل کو بھی روزہ رکھوایا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں نے گناہوں سے روزہ رکھا؟ کیا ہماری زبان نے جھوٹ، غیبت اور بدکلامی سے روزہ رکھا؟ اگر جسم بھوکا رہے اور دل گناہوں میں ڈوبا رہے تو یہ رمضان کا مقصد نہیں۔ رمضان ہمیں اندر سے بدلنے آیا ہے، صرف شیڈول بدلنے نہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، وہی قرآن جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں؟ رمضان میں اگر ہم نے قرآن سے رشتہ نہ جوڑا تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ وہ مہینہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ راتوں کو تراویح میں کھڑے ہوتے ہوئے ذرا سوچیں کہ شاید یہ ہماری آخری تراویح ہو، شاید یہ ہماری آخری دعا ہو، شاید یہ آخری موقع ہو کہ ہم اللہ کے سامنے رک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اگر آج ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہم ٹالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، نوکری، کاروبار، تعلیم، مستقبل کی پلاننگ، سب کے لیے دوڑتے ہیں۔ لیکن آخرت کے لیے ہماری پلاننگ کیا ہے؟ قبر کی تیاری کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب فرشتے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ رمضان ہمیں یہی یاد دلانے آیا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں، آخرت کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی موبائل اور سوشل میڈیا میں گم رہتے ہیں؟ قیمتی وقت جو ذکر، دعا اور قرآن میں لگ سکتا تھا وہ فضول چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اسے اسی طرح گزارنا چاہیں گے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں افسوس ہو کہ ہم نے بہترین مہینہ ضائع کر دیا؟ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک اور پیاس ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ یہ ہمیں ان لوگوں کا درد سمجھاتی ہے جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں رحم پیدا نہ ہوا، اگر ہم نے کسی محتاج کی مدد نہ کی تو ہم نے رمضان کا اصل سبق نہیں سیکھا۔ یہ مہینہ ہمیں انسانیت اور عاجزی سکھانے آیا ہے۔ شب قدر اس مہینے کی سب سے قیمتی رات ہے، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، اگر ہم نے اسے پا لیا تو ہماری زندگی سانور سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اسے غفلت میں گزار دیا تو کیا خسارہ ہوگا؟ شاید یہی آخری موقع ہو کہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ ہمیں ہر رات کو قیمتی سمجھنا ہوگا، ہر لمحہ اہم ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، یہ سب اللہ کی مہلت ہے۔ کل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔
جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، جو توبہ کرنی ہے ابھی کرنی ہے، جو دل صاف کرنا ہے ابھی کرنا ہے، کیونکہ کل کا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو ہم کن لوگوں سے معافی مانگیں گے، کن رشتوں کو جوڑیں گے، کن دلوں کو خوش کریں گے۔ شاید ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو۔ رمضان موقع ہے کہ ہم سب ٹھیک کر لیں، سب صاف کر لیں، تاکہ جب اللہ کے سامنے جائیں تو بوجھ کم ہو۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی رمضان کا اصل مقصد سکھانا ہوگا، صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ سچا بننا، امانت دار بننا، نماز کا پابند بننا۔ اگر ہمارا گھر رمضان میں نہ بدلا تو پھر کہاں بدلے گا؟ یہ مہینہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے آیا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اس رمضان کو عام رمضان نہیں بنائیں گے، ہر دن کو قیمتی بنائیں گے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے، ہر دعا کو آخری دعا سمجھ کر مانگیں گے، ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھ کر کریں گے۔ شاید یہی احساس ہماری زندگی بدل دے۔ اگر یہ واقعی ہمارا آخری رمضان ہو تو ہمیں کیسا بننا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے قریب، گناہوں سے دور، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا اور سچائی کا راستہ اختیار کرنے والا بننا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا اور نیت کو درست کرنا ہوگا۔ رمضان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک موقع ہے، ایک آخری وارننگ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اگلے سال جب رمضان آئے تو ہمارا نام زندہ لوگوں میں نہ ہو، اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو اسے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم تجھ سے ملیں تو ہم سے راضی ہو۔ آمین۔